عاملی صاحب، ریاست کے ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اس میں ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ اصل میں زکوٰۃ ہی کو تک محدود اگر رہا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے. تو اگر ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں، ریاست اس کو نافذ کر دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو کلچر یکسر تبدیل ہوتا ہے. یعنی حکمرانوں کا جو موجودہ کلچر ہے، جس میں گاڑیاں ہیں، جس میں جہاز ہیں، اور جس میں عمرے ہیں، حج ہیں، بڑے بڑے سفر ہیں، تو یہ کلچر یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا دین کا منشا یہی ہے، اللہ کا منشا یہی ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے. جو لوگ نظم ریاست چلا رہے ہیں ان کو عوام کی حالت دیکھنی چاہیے. لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. 70-80% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس میں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے اخراجات کیے جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یا دوسرے خلفائے راشدین نے جو سنت قائم کی وہ تو یہ تھی کہ جب قحط پڑا تو وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. عوام کی سطح پر حکمرانوں کو زندگی بسر کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے یہی روایت قائم کی گئی ہے. اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اس کے اندر نظم کو چلانا چاہیے. یہ جو بہت بڑے بڑے اخراجات ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں اور جن میں بے پناہ اسراف ہوتا ہے، اس کی تو کسی اچھی جدید حکومت میں بھی گنجائش نہیں مانی جاتی. کجا یہ کہ مسلمانوں کی کسی حکومت میں اس کی گنجائش مانی جائے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو مہذب جمہوری حکومتیں قائم ہیں ان میں عوام کس طرح ان کا احتساب کرتے ہیں، ان کے اخراجات کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، ادنا درجے کے اسراف پر بھی کیسی تنقیدیں کی جاتی ہیں. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت سی دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ استعمال کر کے حکومت کے خزانے میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس کی بھی بعض تجاویز موجودہ زمانے میں لوگوں نے پیش کی ہیں. خود قرآن مجید نے یہ توجہ دلائی کہ جو آپ کے پاس سرکاری اموال ہیں ان کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ جانے دیں، ان کو آپ پبلک سیکٹر ہی میں رکھیں، اور اس طریقے سے یہ کوشش کریں کہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست ہوتا رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ اموال بھی جا کر دولت مندوں میں گردش کرنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، اس وقت ہم کوئی معاشی نظام پر گفتگو تو نہیں کر رہے ہیں، یعنی اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ریاست کا نظم اسراف پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو کسی حال میں بھی اس کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے لیے تعیشات کے ذرائع پیدا کر لیں. خلافت راشدہ میں جو چاروں خلفاء کی حکومت تھی، اس میں بیت المال کا جو نظام قائم تھا وہ اسی زکوٰۃ کے نظام پر مبنی تھا. اس میں زکوٰۃ بھی تھی، اور زکوٰۃ کے بعد پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سی زمینیں فتح ہو گئیں تو ان کا خراج بھی تھا، یعنی وہ سرکاری ملکیت قرار دے دی گئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو زمینیں فتح ہوئیں وہ سواد عراق کی زمینیں تھیں. یہ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے اور یہ لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمینیں تھیں. یہ زمینیں جب ریاست کی ملکیت میں آ گئیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا ان کو اب فوج میں تقسیم کر دیا جائے. تو 6 دن کی ایک شورا ہوئی جس میں بہت بحث و تمہیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ ریاست کی ملکیت میں رہیں گی اور ان پر کام کرنے والے لوگوں ہی کو کرائے پر اٹھا دیا جائے گا. خراج اصل میں زمین کا کرایہ ہے، ان کے اوپر ایک کرایہ عائد کر کے مختلف فصلوں کے لحاظ سے وہ لے لیا جائے گا. اس سے حکومت کے خزانے میں بہت رقم آ گئی. تو اس وجہ سے بڑی خوشحالی بھی رہی. لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینے کے کوئی مواقع نہیں پیدا ہوتے تھے، لیکن ابتدا بہرحال زکوٰۃ ہی سے کی.